بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے۔ اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا۔ وہ ہیں جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ باادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ ملک و رسل پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ تو گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عشق کے رنگ میں آج ایک مرتبہ پھر ایک منفرد اور نرالا رنگ لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ آپ اشعار سے یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ آج کس شخصیت کو ہم نے آج کے پروگرام میں ذکر کے لیے منتخب کیا ہے، کس ہستی اعظم، کس عالم دین، مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حسان الہند جیسے القابات سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ بہترین عالم دین، کسی بھی علم پر بات ہو، آپ کے علوم فنون فلسفہ ہو، منطق ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، ریاضی ہو، جفر ہو، کسی علم پر بات کی جائے، آپ ہر فن میں نہ صرف ماہر بلکہ خدا داد تجدیدی اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت لمبا آپ کا تعارف ہے، یہ پروگرام کی نشستیں کئی ہوں تب بھی آپ کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن آج چونکہ عشق کے رنگ ہیں، جب عشق کے رنگ میں ہم تلاش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، تو آپ کا قلم ایک ایسا قلم ہے کہ جو فقط قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا رہا۔ نعت میں گویا نعت گوئی کی بات کی جائے، نعتیہ شاعری کی بات کی جائے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے گویا نعت گوئی کا حق ادا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو آج کے پروگرام میں ہم نے منتخب کیا ہے، اور ایز یوزول میرے ساتھ میری سرپرستی فرمانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سکھانے سمجھانے کے لیے، یہ جو عشق کے رنگ ہیں ان کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین، پریویس چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ، پریویس ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ کرنٹ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آج عشق کے رنگ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے سنگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ آج جس ثنا خاں کو منتخب کیا آج کی نشست میں، ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کے کئی کلام آپ بڑی محبت سے پڑھا کرتے ہیں۔ دنیائے نعت میں میں اس ثنا خاں کو بھی بہت منفرد دیکھتا ہوں۔ آواز میں اللہ نے بڑی بلند سطح دی ہے، اور خوش الحان ایسے ہیں کہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت ہے کو طاری کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ نعت جس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، ان کا ترنم اس کی وضاحت بڑے خوب انداز میں کرتا ہے۔ آپ بڑی محبت کرتے ہیں تمام ہی ثنا خانوں سے، مگر قبیلہ حسان میں ایک ایسا ثنا خان جو کہتا ہے ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم ہیں حسان کے قبیلے سے۔ محمد شاہ رخ قادری آج شریک سفر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ رخ بھائی، اعلیٰ حضرت کا انتخاب ہوا ہے، اور آپ کے کلام میں سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام جو جس کا شہرہ آفاق میں ایسا ہوا کہ آج وہ زبان خلق ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، میں چاہتا ہوں اس سے ابتدا ہو ماشاءاللہ۔ جی ضرور، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا
کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی۔ شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ کے اس لہن کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت آج کا موضوع ہے، اعلیٰ حضرت آج کی شخصیت ہیں، اعلیٰ حضرت آج عشق ہیں، آج حضرت عشق اعلیٰ حضرت ہیں، اور یہ عشق کے رنگ جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اس میں ہم جن شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں، یہ اللہ کا بے پایاں فضل ہے کہ ان 12 پروگرامز میں 12 ایسی شخصیات، ایسی نرالی شخصیات کا انتخاب ہوا ہے کہ جس شخصیت کی جانب آپ نگاہ کیجئے، آپ بس عشق کے رنگ آپ تک ایسے فراہم ہو رہے ہیں، ایسے لفظوں سے آپ کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں، ایسے بیدار ہو رہی ہیں کیفیات کے شاید لفظوں میں اس کا اظہار نہ کیا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت ہی نے لکھا تھا کہ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت انداز میں آپ نے کیفیت کو مرتب کیا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت اصل میں سراپا عشق ہیں۔ کیا بات ہے، ان کا حوالہ عشق ہے، سبحان اللہ، ان کا استعارہ عشق، سبحان اللہ، ان کا تعارف عشق ہے، سبحان اللہ، اور ان کی کیفیت کو، شخصیت کو سمجھنے کے لیے جس نصاب کی ضرورت ہے وہ بھی عشق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کو طاری کر لیں اپنے اندر تو اعلیٰ حضرت کو سمجھیں گے، کیا بات ہے، اور جب انہیں سمجھیں گے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے انداز کو سمجھیں گے۔ کیا بات ہے، میرا یہ انداز ہے سوچنے کا۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کی جہتیں بہت ہیں، خوبصورت انداز میں آپ نے فرمائی، لیکن جتنی جہتیں ہیں علمی اور تحقیقی اور استنادی، وہ ساری جہتیں جو ہیں وہ عہد ساز ہیں، ساری عہد ساز ہیں، لیکن نعت کا جو ان کا انداز ہے وہ اسلوب ساز ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان دونوں کا فرق جو ہے وہ ذرا سمجھنے کا ہے۔ بالکل، یہ اسلوب ساز ان کا انداز ہے، ٹرینڈ سیٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ چھوٹی چیز ہے۔ ہر زمانے کے لیے ایک اسلوب کا تعین کر دیا جائے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی نعتوں کو آپ دیکھیں اور بعد میں بھی، لیکن آپ کے یہاں جو نعت ہے اس سے جس نے
اکتساب کیا، اکتساب فیض، اس کے یہاں وہ انداز لانے کی اس نے کوشش کی جو اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے. اور ویژن واہ واہ بہت کلیئر کر رہے ہیں. یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلوب کی کنٹینیوٹی ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلوب ساز ہیں. اسلوب ساز ہیں ماشاء اللہ. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے جس کو اللہ رب العزت نے موضوع طبیعت دی ہے وہ شعر کہتا ہے تو اس کی تمنا، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی منزلت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ نعت بھی کہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے نعتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ طبیعت کا موضوع ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھٹی سے گزارنا ضروری ہے. اور ایسی شخصیت کے اپنے عہد کا مجدد، مصروف ترین وہ انسان کہ جس کو اللہ نے بے شمار آپ کہہ لیجئے کہ ذمہ داریاں سونپی ہوں، اس کے بارے ہفت افلاک بھی اس ناتواں شانے پہ ہو، باوجود اس کے وہ نعت کہے. اللہ اکبر. یعنی عشق وہ سوار تو ہے مگر اس کے اظہار کا وقت نہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے، آپ سوتے بھی کم تھے، کھاتے بھی کم تھے، بس فتاوا بھی لکھوا رہے ہیں، فتاوا بھی لکھوا شعر بھی ہو رہا ہے، اور کوئی ہے. سوال اگر کرنے کے لیے ریاضی کا آ گیا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جائے. کیا بات ہے. 3 نشستیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ایک ساتھ ہو رہی ہیں. واہ واہ. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے یہاں کا جو انداز ہے وہ یہ ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں اس راستے پر آنا ہے تو پھر تمہیں عشق کی بھٹی سے گزرنا ہوگا. یہ جو لازمہ ہے وہ اصل میں ان کی نعت گوئی کا تخصص ہے. واہ واہ واہ. اور آج ابھی یہ جو کلام ہے یہ مارکۃ الآراء کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یہ اس کے اشعار یقیناً سب سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر پروفیسر صاحب آپ کے جو زاویے ہوتے ہیں نا منفرد، میں چاہتا ہوں آج نگاہ کیجئے اس کلام پہ اور کچھ وہی انفرادی حیثیت جو آپ کے تکلم کو خدا نے دی ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کے حوالے سے. اور خاص کر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کیا کہنے، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. ایک تو میں عرض کروں کہ دیکھیے اس کلام میں بھی اور ان کے اکثر کلام میں، بیشتر کلام میں، غالب جو ان کا کلام ہے اس میں، اور ابتدا میں جو آپ نے اشعار ان کے پڑھے تھے اس میں جو چیز آپ کو یکساں ملے گی وہ ہے ترنم، لہجہ مترنم، واہ واہ واہ، نغمگی، آراستگی. کیا بات. یہ جو چیز ہے نا یہ شعر میں کم ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا اس نعت میں بھی آپ دیکھیں کہ 3 جگہ انہوں نے ان قوافی کو نغمگی کے ساتھ پیوستہ کیا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اور اس پیوستگی کی وجہ سے معنی جو ہیں وہ نغمے کی صورت میں دل میں اترتے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. تو جس طرح اب اولا و اعلیٰ اس کا دونوں کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. تو یہ جو ترتیب ہے وہ کیوں ہے؟ یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم خود ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، سنت بھی ہے کہ جتنے رسول ہیں ان سب کا احترام کیا جائے. لیکن احترام کرنا الگ ہے اور امام کو دیکھنا رسولوں کی وہ الگ ہے. کیا بات. جو امامت کر رہا ہے اور باقی سارے مقتدی ہیں رسول اور نبی، تو ان کا واضح کرنا، یہ جو مخفی چیز ہے اس کو آشکار کرنا اعلیٰ حضرت نے ضروری سمجھا. تو وہ ان لوگوں کو کہ جو عشق کے انداز میں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ تم جن سے عشق کر رہے ہو وہ عشق ہی کیے جانے کے لائق اور قابل ہیں، اور تمہارا اعزاز اور مقدر یہ ہے کہ عشق تمہیں نصیب ہو جائے، یہ نصیب ہو جائے. یہ جو آپ نے شعر جس طرف اشارہ کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا. اب اس میں دیکھیے 2 چیزیں بڑی نازک سی ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کے کلام میں کہ روزمرہ میں اصطلاحاً استعمال کر رہا ہوں اور محاورہ، ان دونوں کا استعمال نہایت عمدہ طریقے سے بار بار کیا گیا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. جو صاحبان زبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ اصل میں روزمرہ اور محاورہ دونوں مل رہے ہیں. کیا بات ہے. دونوں مل رہے ہیں. ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں اس کام کے لیے منہ چاہیے. یہ بیڑا اٹھانا اور منہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں. تو اس اعتبار سے کہا دینے کو، یعنی یہ معاملہ ہے ہی نہیں.
دینے والا ہے سچا. اب اس میں ایک چیز بہت نازک سے سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تقسیم کون کرتا ہے؟ رب موتی جسے تقسیم کرنے کا کام اور تقسیم کرنے کی چیز دی جائے. بالکل بالکل بالکل. جب وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ منقسم, وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جب وجہ وجود کائنات ہیں, ساری کائنات ہی بنی ہے. وہ جو بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا. یہ فاش کرنے کا مرحلہ ہے. سبحان اللہ. تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تو یہ فاش کرنے کی بات ہے اس راز کو کہ دیا جا رہا ہے انہیں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تقسیم کرو. کیا بات ہے. یہاں تقسیم کرو, اور وہاں جب میزان کا وقت آئے تو شفاعت. کیا بات ہے, کیا بات. جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر دینے والا وہاں وہ چیز دے رہے ہیں. بیوٹیفل کمبینیشن. واہ واہ, سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے, یہ ہیں وہی والی بات, بے کسوں کا. واہ واہ, بہت خوب. ناظرین, ایک وقفہ لے رہا ہوں, اور وقفہ اعلیٰ حضرت کی ہی یاد تازہ ہے. آج عشق کے رنگ اعلیٰ حضرت کے سنگ ہیں, اور اعلیٰ حضرت کے قلم سے رقم کردہ سینکڑوں اشعار ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہے ہیں. کچھ اشعار میں آپ کو نظر کرتے ہوئے بریک کی جانب جا رہا ہوں کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ ترپا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور مجھ سا گناہ گار کون, لکھتے ہیں تجھ سا گناہ گار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. اور پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ. میں نے عرض کیا تھا گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. تو خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. وہ جو نہ تھے, یہ حاصل کلام شعر میں بھول گیا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے یہ امید رضا کو, تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. تو خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ایک مختصر سا بریک کے بعد میں جانتا ہوں آپ کہیں جائیں گے نہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں بستے ہیں, اور دنیا بھر میں آج ہمیں دیکھا جا رہا ہے عقیدتیں, نذرانہ عقیدت ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے ذریعے جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر محبتوں کے نذرانے قبول کیجئے. ہم آپ کی جانب سے ملنے والی محبت کے بھی مشکور ہیں, اور وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. عشق کے رنگ پروگرام آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کے لیے بالترتیب لے کر آ رہا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے اور ہماری جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے, جس شاعر کا, جس عاشق رسول کا, جس عالم نبیل کا, وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. آج عشاقان ملت انہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر, حسان الہند کہہ کر یاد کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار تحت اللفظ میں بھی پڑھ رہا ہوں, ترنم میں بھی شارق قادری شریک سفر ہیں, اور قبلہ پروفیسر انوار احمد زئی بھی اس پر خوب نگاہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے چند اشعار ایسے ہیں جو آپ کے دیوان میں تو موجود ہیں, مگر عموماً انہیں پڑھا نہیں جاتا. یقیناً آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ اشعار نہیں سنے ہوں گے. میں تحت اللفظ میں وہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک بے انتہا خوبصورت کلام عشق و مستی میں محو ہو کر جو آپ نے لکھا ہے, وہ شارق قادری پیش فرمائیں گے. لکھتے ہیں نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدارے مع اللہ ہی لی ہے, وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم,
وہ اس رہ روے لامکاں کی گلی ہے، اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، آقا فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بے انتہا خوبصورت کلام عشق و مستی آپ کو سنائی دے گی۔ آئیے شاہ رخ قادری سے میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمان تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ، وہ گل ہے لمحہ نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لمحہ نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جیسے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، انہی کی سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔
سبحان اللہ، شاہ رخ بھائی جیتے رہیے ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بھی اتنا خوب اور آپ نے پڑھا بھی اسے بہت خوب۔ سیاہ لباسان دار دنیا، سلاطین عالم کی جانب اشارہ کیا، سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض